السلام علیکم دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ 5 نمازوں میں کتنی رکعت ہوتی ہیں۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ظہر میں ہمیں کتنی پڑھنی، فجر میں کتنی پڑھنی اور عصر میں مغرب میں عشاء میں کتنی رکعت ہمیں نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو برابر والا ہم شخص کو دیکھتے ہیں کہ اتنے نیت باندھ لی، اب ہم اسی کی نماز کو کاپی کرتے ہیں، جیسے وہ سجدے میں جاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، سلام پھیرتا ہے، ویسے ہی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ کیا پتا اس نے کہ سنت کی یعنی کہ نیت باندھ رکھی ہے یا پھر نفل کی باندھ رکھی ہے یا پھر فرض نماز کی باندھ رکھی ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو بہت سے بھائی بہن ہوتے ہیں نا کہ وہ جا کر سیم کاپی کر کے مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، برابر والے کے برابر میں کھڑے ہو گئے، اب جیسے وہ سجدہ کر رہا ہے تو سجدہ کر رہے ہیں، جیسے وہ سلام پھیر رہا ہے سلام پڑھ رہے ہیں، اب وہ پتہ نہیں کتنی نماز پڑھ رہا ہے، کون سی پڑھ رہا ہے اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو بعد میں آپ لوگوں کی مذاق بنتی ہے باہر محلے پڑوس میں کہ یار وہ شخص اس کی نماز کو دیکھ دیکھ کے کاپی کر رہا تھا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی مذاق نہ بنائے، آپ کی کوئی ہنسی نہ بنائے، بس ایک بار اس چارٹ کو دیکھ لیجئے گا، یعنی کہ جو میں اس پر آپ کو پیپر میں بتانے والا ہوں، انشاءاللہ ہر مسلمان بھائی بہن کے دماغ میں یہ 5 وقت کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں وہ خود بخود جا کر اپنے آپ پڑھنا شروع کر دے گا، یعنی کہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کا حدیث کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، یعنی کہ جو حدیث کے اندر بتایا گیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے بھی بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے نماز کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں 2 سنت کی نیت باندھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ 2 سنت کی ہم نیت باندھیں گے، اس کے بعد امام صاحب ہمیں 2 فرض پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہماری ٹوٹل ہو گئی 4، یعنی کہ ہمیں فجر کے اندر یعنی فجر کی نماز میں 4 رکعت نماز ادا کرنی ہوتی ہے، 2 سنت 2 فرض اور ٹوٹل ملا کر 4 ہو گئی۔ اس کے بعد آیا ٹائم ظہر کا، ظہر کی اذان ہوئی، ہم نماز کے لیے تیاری کی، نماز کے لیے تیاری کرنے کے بعد ہم مسجد کے اندر گئے، مسجد میں جا کے سب سے پہلے امام صاحب سے پہلے ہمیں 4 سنتیں ادا کرنی ہوتی ہیں، تو 4 سنتیں ہم نے پڑھی، اس کے بعد ہم امام صاحب کے پیچھے 4 فرض پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ امام صاحب ہمیں آ کے 4 فرض پڑھاتے ہیں، یہاں پر پھر دعا ہو جاتی، پھر سلام علیکم پڑھنے کے بعد دعا ہوتی، پھر اس کے بعد 2 سنتیں ہمیں خود پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 2 سنتیں ہمیں خود پڑھنی، 2 سنتیں پڑھنے کے بعد جب سلام پھیر لیں گے اس کے بعد پھر آپ نیت کریں گے 2 نفل کی، 2 نفل کی آپ نیت کر لیں گے، تو ٹوٹل ملا کر یعنی کہ ظہر میں ٹوٹل ملا کر یعنی کہ 12 ہو گئی، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، تو ٹوٹل ملا کر ہماری یہ 12 ہو۔ پھر ٹائم آیا ہمارا عصر کی اذان کا، عصر کی اذان ہوئی، پھر عصر کی اذان کے لیے ہم پھر مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم سب سے پہلے 4 سنتیں پھر سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے ظہر میں ہم نے سنتیں پڑھی تھی 4، ویسے ہی 4 سنتیں ہمیں عصر کی نماز میں ادا کرنی، پھر امام صاحب آئیں گے، امام صاحب آ کر 4 فرض پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ 4 فرض پڑھائیں گے، تو یہاں پر ہماری ٹوٹل ملا کر 8 ہو گئی، یہاں پر ہمیں نفل وفل کچھ نہیں پڑھنی، صرف 4 سنتیں پڑھنی، 4 فرض پڑھنے امام صاحب کے پیچھے، ٹوٹل ملا کر ہماری 8 رکعت نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد مغرب کا ٹائم آیا، مغرب میں ہمیں سنتیں نہیں پڑھنی ہوتی، کیونکہ اس وقت میں جب اذان ہوتی تو اذان کے ترنت بعد ہمیں نماز کے لیے جانا ہوتا ہے، اور مغرب کی اذان جیسے ہی ہو ویسے ہی آپ مسجد کے اندر پہنچ جائیں، تو کیونکہ 3 فرض امام صاحب پڑھاتے ہیں، ڈائریکٹ امام صاحب مغرب کی نماز میں 3 فرض پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ آپ کو امام صاحب کے پیچھے 3 فرض پڑھنے، اس کے بعد جب سلام اور یعنی سلام پھیر لیں گے اس کے بعد دعا ہو جائے گی، دعا کے بعد آپ کو 2 سنتیں ادا کرنی، ٹھیک ہے؟ 2 سنتیں آپ کو خود پڑھنی، اس کے بعد 2 نفل آپ کو خود پڑھنے، 2 نفل بھی آپ کو خود ہی پڑھنے، تو ٹوٹل ملا کر یہاں پر ہماری ہو گئی 7، 3 فرض امام صاحب نے پڑھا ہے، 2 سنتیں آپ نے خود پڑھی، 2 نفل بھی آپ نے خود پڑھی، تو ٹوٹل ملا کر مغرب کی نماز میں یعنی کہ 7 رکعت نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ٹائم آ گیا عشاء کا، عشاء میں سب سے پہلے جب عشاء کی اذان ہوئی، عشاء کی اذان کے لیے جب ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں پر 4 سنتیں سب سے پہلے ہم پڑھ لیں گے، 4 سنتیں پڑھنے کے بعد یہاں پر پھر امام صاحب آئیں گے، امام صاحب 4 فرض خود پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ 4 سنتیں آپ نے پڑھ لی، 4 فرض امام صاحب نے پڑھائے، تو ٹوٹل ملا کے یہاں پر آپ کی 8 ہو گئی، اس کے بعد 2 سنتیں آپ نے اور پڑھ لی تو 10 ہو گئی، پھر اس کے بعد 2 نفل آپ نے پڑھ لیے تو 12 ہو گئی، پھر اس کے بعد 3 وتر کی نیت باندھ کر 3 وتر آپ کو ادا کرنے، پھر یہاں پر آپ کے 15 ہو گئی، پھر نفل جو ہے 2 آپ کو پھر پڑھنے، تو ٹوٹل ملا کر یہ ہماری یہاں پر 17 ہو گئی، ٹھیک ہے؟ عشاء کی نماز میں 17 ہیں، یہ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ، انہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، تو ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ عشاء کی جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ 4 سنتیں ادا کریں گے، 4 آپ فرض ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں 8 ہو گئی، پھر 2 سنتیں آپ کو خود پڑھنی ہے، 2 نفل بھی آپ کو خود پڑھنے، اور
3 बितर यानी कि नफिल के बाद डायरेक्ट 3 बितर की आपको नियत करनी और यहाँ पर फिर आपको 2 नफिल पढ़ने, यानी कि इस इशा की नमाज में आपको 2 बार 2-2 नफिल अदा करने होंगे। तो टोटल मिलाकर आपकी ये जो नमाजें हैं वो 17 हो जाएंगी कंप्लीट, यानी कि इशा की नमाज की जो रकात हैं वो 17 कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद जुमे का दिन आया, तो जुमे के दिन आपको करना क्या होता है कि 4 सुन्नतें सबसे पहले जाके जुमे के दिन हमें मस्जिद में अदा कर लेनी होती हैं। उसके बाद 2 फर्ज इमाम साहब आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर 4 सुन्नतें आपको खुद पढ़नी, फिर 2 सुन्नतें भी आपको खुद पढ़नी। उसके बाद 2 नफिल पढ़ने, ठीक है। 2 नफिल पढ़ने के बाद टोटल मिलाकर 14 हो गए, यानी जुमे के दिन आपको 14 रकात नमाज अदा करनी होती है। अब मैं आपको हदीस के साथ बताता हूँ कि देखिए फजर की जब आप नमाज पढ़ने गए तो हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फजर की नमाज के 2 रकात दुनिया और उसकी हर चीज से बेहतर हैं। अब जोहर में जो है हदीस के साथ आपको बताता हूँ कि जिसने सर्दी में जोहर को जल्दी अदा कर लिया उसने सुन्नत के मुताबिक अमल किया। अब आपको असर का बताता हूँ, जो असर की नमाज को छोड़ देगा उसके सारे अमल बेकार हो जाएंगे। अगर आप असर की नमाज को छोड़ते हैं तो आपके सारे अमल बेकार हो जाएंगे। फिर मगरिब का टाइम आया, तो मगरिब में देखिए क्या है कि मगरिब की नमाज को सूरज डूबते ही जल्दी पढ़ लिया करो। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मगरिब की अजान हो आप फौरन मस्जिद के अंदर चले जाएं, क्योंकि वहां पर टाइम नहीं होता है। तो इमाम साहब के पीछे आप 3 फर्ज जल्दी से अदा कर लिया करो। अब इशा का वक्त आया कि इशा के वक्त देखिए हदीस के साथ में ये आता है कि अगर मेरी उम्मत को मुश्किल ना होती तो मैं इशा की नमाज को देर से पढ़ने का हुक्म देता। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि 5 वक्त की नमाज में कितनी रकात होती हैं। तो ये वीडियो हर मुसलमान भाई बहन के घर तक पहुंचा दो, हर बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचा दो, ताकि सारे भाई बहन ये नमाज का तरीका समझ सकें। वो मस्जिद में जाएं तो कोई उनकी मजाक ना बनाए, वो अपनी नमाज को पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से पढ़ सकें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5 नमाज की जो रकात है वो भी बताऊंगा, फिर उसकी नियत कैसे करनी है, कैसे पढ़नी, वो सारी बात इसी चैनल पर आपको बताई जाएगी। और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर मुसलमान भाई बहन तक जरूर शेयर करें। आपके शेयर करने से हर मुसलमान भाई बहन की नमाज सही हो सकती है। तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दिल से लाइक करें, और इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही वतीफा बाबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।